الله منزل الكتاب ومالك يوم الحساب وصلى الله تعالى وبارك وسلم على نبي محمد قامي حصون الباطل وهازم الأحزاب وعلى آله وأهل بيته وعترته وغيرهم من الأحباب فالله ولي التوفيق وإليه المرجع والمآب أما بعد. قابل تعظیم اساتذہ اکرام اور محترم سامعین اعظام، اسلامی کتابیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں اتارے گئے اور یہاں ہی انہوں نے سکونت کی اور یہاں ہی سے ان کی نسل دنیا میں پھیلی اور اسی وجہ سے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے. بحیثیت مذہب ہندوستان مسلمانوں ہی کا وطن ہے. حسب تعلیمات اسلامیہ اور تصریحات قرآنیہ جتنے پیغمبر اور ان کے جانشین دنیا میں ہوئے سب کا مذہب اسلام ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی اسلام کے پیرو تھے. قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اس کے بعد جب تفرقے ہوئے تو جہاں جہاں بھی انسانی نسل آباد تھی وہاں پیغمبر اور ان کے سچے جانشین بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور جتنے پیغمبر اور ان کے سچے جانشین دنیا میں ہوئے سب کا مذہب اسلام ہی تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اور ان الدین عند اللہ الاسلام وغیرہ آیتیں اور احادیث بکثرت اس مضمون پر دلالت کرتی ہے. خلاصہ یہ کہ قدیم زمانے سے یہ ملک بھی مذہب اسلام کا گہوارہ ہے. لہذا صحیح اور یقیناً صحیح ہے کہ بحیثیت مذہب ابتدا سے ہی یہ ملک اسلام کا وطن ہے. بحیثیت سکونت جسمانی بھی ہندوستان مسلمانوں ہی کا وطن ہے. مسلمانوں کے علاوہ جو قومیں بھی ہندوستان میں سکونت پذیر چلی آتی ہے وہ عموماً اپنے مردوں کو جلا ڈالتی ہے اور ان کی راکھ دریا میں بہا دیتی ہے. یا پارسی اپنے مردوں کو پرندوں کو کھلا دیتے ہیں بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کی سکونت جسمانی اس زمین میں زندگی میں بھی مثل دیگر اقوام رہی اور مرنے کے بعد بھی ان کی سکونت یہاں ہی رہی. ان کی قبریں محفوظ رکھی جاتی ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں انہی قبروں سے ان کے مردے اٹھیں گے اور جو اجزاء جسم کے قبر میں مٹی ہو گئے تھے انہی اجزاء سے ان کا جسم پھر بنایا جائے گا. لہذا مسلمانوں کی سکونت جسمانی سرزمین میں قیامت تک کے لیے ہے بخلاف دوسری جلانے والی یا پرندوں کو کھلانے والی قوموں کے کہ ان کی سکونت جسمانی صرف دنیاوی زندگی تک کے لیے ہے. اور بس یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلاف کا کوئی نام و نشان کسی جگہ پایا نہیں جاتا اور مسلمانوں کے قبرستان، روزے، قبے، زیارت گاہیں وغیرہ وغیرہ ہر جگہ موجود ہے اور مسلمان اس کی عظمت و حفاظت کو ضروری سمجھتا ہے. بحیثیت تعلیقات روحانی بھی ہندوستان مسلمانوں ہی کا وطن ہے. غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح تناسخ یعنی آوا گون کے ذریعے جزا اور سزا بھگتتی ہے. اس لیے وہ کسی دوسرے جیون یعنی قالب میں ڈال دی جاتی ہے، خواہ وہ انسانی ہو یعنی اگر عمل اچھے تھے، خواہ وہ حیوانی یا نباتی یا حشرات الارض وغیرہ کا ہو یعنی اگر عمل خراب تھے. پھر انسان اگر بنایا گیا تو کوئی خصوصیت نہیں کہ وہ ہندوستان ہی میں پھر پیدا ہو. افریقہ، امریکہ، یوروپ، آسٹریلیا وغیرہ جہاں بھی پرماتما چاہے اس کو اس کا عمل کے مطابق بھیج دے. غرض کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی روح کا تعلق جسم اور اس کے اجزاء سے بھی بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ تناسخ کے قائل نہیں. ان کے نزدیک روح کا تعلق جسم انسانی سے صرف ایک دفعہ ہوتا ہے اور اسی تعلق کی بنا پر وہ روح قیامت میں اس قبر پر پہنچے گی اور اس کے اجزاء سابقہ کا جسم بنے گا اور وہ اس میں حلول کر کے پھر زندگی جسمانی حاصل کرے گی. خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے مرنے کے بعد بھی اس ملک اور اس کی زمینوں کے ساتھ روحانی تعلق اس قدر قوی باقی رہتا ہے جو دوسری قوموں اور مذاہب میں نہیں پایا جاتا. لہذا مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ ہندوستان کو اپنا وطن اور سب سے زیادہ اپنا وطن سمجھے. جس طرح دوسرے باشندے ہندوستان میں آ کر بحیثیت سکونت و انتفاع ملک و زمین ہندوستانی ہے اسی طرح مسلمان بھی ہندوستانی ہے. آرین، یونانی، مصری، منگول وغیرہ قومیں ہندوستان میں آ کر بسی اور انہوں نے یہاں کھیتیاں کی، باغ لگائے، مکان بنائے اور بود و باش اختیار کی. اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہاں پہنچ کر یہ اعمال وطنیہ اختیار کیے. کسی کو 1000 برس، کسی کو 900، کسی کو 800 برس یا کم و بیش ہو گئے. پشتہا پشت یہاں گزر گئی. اس لیے دنیاوی زندگی اور اس کے لوازم کی حیثیت سے مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہیں.
بالخصوص وہ اقوام جو کہ پہلے سے بھی ہندوستان کی باشندہ ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اپنے پہلے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے حلقہ بغوش ہوئی ہے، اور وہی عنصر آج مسلمانان ہند میں غالب ہے۔ لہذا کسی دوسری قوم کو حق نہیں کہ وہ آج یہ دعویٰ کرے کہ ہندوستان مسلمانوں کا وطن نہیں ہے، صرف ہمارا وطن ہے۔ ہندوستان کی بہبود میں جس طرح دوسری قوموں کی بہبودی ہے، اسی طرح مسلمانان ہند کی بھی بہبودی ہے۔ لہذا اس حیثیت سے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ وطن عزیز اور پیارا ہے۔ نہ مسلمان اس وطن کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں اور نہ جائیں گے، اور نہ کوئی دوسرا وطن ان کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کو یہاں ہی رہنا اور یہاں ہی اپنی نسل و طریقے کو پھیلانا اور امن و امان کی زندگی جلانا ہے۔ پھر رہا یہ امر کہ مسلمان دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے کیوں تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی مصیبتوں پر کیوں بلبلا اٹھتے ہیں، تو یہ اس روحانی تعلق کی بنا پر ہے جو اتحاد عزم اور توافق مذہب کی بنا پر دوسری جگہ کے مسلمانوں سے ہوا ہے، اور جس کی تعلیم بھی روحانی ترقی کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری قوموں کو ساؤتھ افریقہ، فیجی، موریشیس، ایسٹ افریقہ وغیرہ کے ان ہندوستانیوں سے ہوتا ہے جو ان ملکوں میں سکونت پذیر ہے۔ وہاں پر اگر کسی قسم کے مظالم ان ہندوستانیوں پر ہوتے ہیں تو ہندوستان میں بسنے والی قوموں میں بے کلی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ امر بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستانی وطنیت اور اس سے پیار و محبت سے بیگانہ نہیں بناتا۔ لہذا امور مذکورہ بالا کی بنا پر ممکن ہے کہ غیر مسلم بآسانی ایک وطن سے منتقل ہو کر دوسرے وطن چلے جائے، مگر مسلمانان ہندوستان کا یہاں سے منتقل ہونا ازبس مشکل ہے۔ وہ نہ اپنی مساجد سے بیگانگی اختیار کر سکتے ہیں، نہ اپنے مقابر سے، نہ اپنی زمینوں سے، اور نہ اپنے گھر بار سے، اور نہ ان میں اس قدر استطاعت ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اپنا ایما یہی ہے ماجد کہ ہم مر کے بھی وطن نہ چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔